السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امیر عباس، آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کو عید مبارک۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اور غیر مسلموں کو بھی ہم مسلمانوں کی طرف سے عید کی خوشیاں مبارک۔ میں یہ عید عمران ریاض خان کے نام کرنا چاہوں گا۔ میں یہ عید عمران ریاض خان کے بزرگ والدین کے نام کرنا چاہوں گا۔ میں یہ عید عمران ریاض کی اہلیہ ہماری بہن اور ان کے بچوں کے نام کرنا چاہوں گا۔ کل رات یعنی عید کی رات کل عمران خان کو ضمانت ملی لاہور ہائی کورٹ سے، وہ رہا ہوئے، اور کل رات سمیع ابراہیم کے اوپر بھی اسلام آباد میں حملہ کر دیا گیا۔ اسلام آباد جہاں ملک کا وزیر داخلہ بیٹھا ہے، وزیر داخلہ ذمہ دار ہے، کسٹوڈین ہے، جواب دہ ہے لا اینڈ آرڈر کے بارے میں، جہاں ہیومن رائٹس منسٹر بیٹھا ہے جو انسانی حقوق کے بارے میں جواب دہ ہے، جہاں انفارمیشن منسٹر بیٹھی ہیں مریم اورنگزیب جو صحافیوں کے حقوق کے بارے میں جواب دیں، جو آزادی رائے اور میڈیا کے بارے میں جواب دیں، جہاں ملک کا وزیر اعظم بیٹھا ہے، جہاں پارلیمان بیٹھی ہے، جہاں سپریم کورٹ بیٹھی ہے، جہاں صدر بیٹھا ہے، اسی اسلام آباد سے عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا، یعنی اسلام آباد کی بالکل حدود سے، اور اسی اسلام آباد میں کل رات سمیع ابراہیم پر حملہ ہوا۔ سمیع ابراہیم کے بارے میں ایک بات کر کے پھر مزید آگے کچھ اور کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں، سمیع ابراہیم کو میں کم از کم 10 سال سے قریب سے جانتا ہوں۔ قریب سے مراد یہ کہ ان سے میری ملاقاتیں ہیں۔ آج کل ہم دونوں ایک ہی ادارے میں، میرے کولیگ ہیں سمیع ابراہیم، میری ان سے بڑی دوستی بھی ہے، بڑا پیار ہے۔ میں ان سے چھیڑ خانی بھی کرتا ہوں، مذاق بھی کرتا ہوں، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ بھی تقریباً قریب ایک ہی طرف ہے۔ جس زمانے میں سمیع ابراہیم پاکستان واپس آئے امریکہ سے اور انہوں نے دنیا نیوز جوائن کیا، اس زمانے سے وہ میرے پروگرام میں بھی آتے رہے بطور مہمان۔ آج تو ہم ایک ہی چینل میں پروگرام کرتے ہیں، وہ پیر سے جمعہ 8 بجے کرتے ہیں، میں ہفتہ اتوار 8 بجے کرتا ہوں بول نیوز پہ۔ سمیع ابراہیم ایک سادہ مزاج آدمی ہے۔ آپ ان کو ملیں گے، ان کے لباس، ان کی گاڑی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ بہت بالکل سادہ ہے، ملنگ ٹائپ کے آدمی ہے۔ ان کا بائی پاس ہوا ہے، دل کے مریض ہیں، ان کی عمر بھی کچھ 60 سال کے قریب ہے۔ ایک ایسے شخص کو اگر خدا نہ خواستہ جب انہوں نے مارا سمیع ابراہیم کو، رات ان پر حملہ ہوا، اگر خدا نہ خواستہ سمیع صاحب کو کچھ ہو جاتا، ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کا خاندان، کیا گزرتا ان پہ؟ کوئی احساس تھا؟ لیکن کیا احساس ہے؟ وزیر اعظم کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں۔ خیر، ناک کے نیچے کیا، جن کی ناک ہی کٹ چکی ہو، ان کی ناک تلے کچھ ہو یا ناک کے اوپر کچھ ہو، ان پہ تو اثر ہی نہیں، ان پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، عمران ریاض خان کی سوچ سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو سمیع ابراہیم کی رائے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، رائے رکھنا غداری نہیں ہے، کسی کی رائے پر حملہ کر دینا غداری ہے۔ رائے ناقص بھی ہو سکتی ہے، رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ رائے کو ڈائلاگ کے ذریعے سے، بحث کے ذریعے سے ٹھیک کیا جاتا ہے، رائے کو ڈنڈے سوٹے سے ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ یہ جس نے بھی کیا تاریخ میں، اس کو منہ کی کھانی پڑی، وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو کر گیا۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی قبر کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ آپ یزید کو دیکھ لیں، جن کی قبروں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ایران میں رضا شاہ پہلوی، جو ایران کا آخری بادشاہ تھا، رضا شاہ پہلوی بادشاہت کا آخری بادشاہ تھا، اور 65 سال اس کے پہلوی خاندان نے حکومت کی تھی ایران پہ، 65 سال۔ اس سے پہلے قاجاری خاندان کی حکومت تھی، کوئی 121 سال، شاید 125 سال کے قریب۔ اس سے پہلے اور بادشاہ گزرے تھے۔ رضا شاہ پہلوی نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، جیسے آج یہ حکومت اپنے اقتدار کو بچانا چاہ رہی ہے، پی ٹی ایم، جو ان کے راستے میں آ رہا ہے اس کو کاٹ کے پھینک دینا چاہتی ہے۔ اپوزیشن عمران خان کی صورت میں سامنے آیا، اس پہ چڑھ دوڑے لانگ مارچ سے پہلے۔ جمہوری حق تھا عمران خان کا لانگ مارچ، احتجاج، ریڈ کیے،
ڈرایا دھمکایا, FIR کی, جعلی جھوٹے پرچے کروائے. واقعہ مدینہ منورہ میں ہوا, پرچہ یہاں عمران خان پہ کروا دیا. جنہوں نے کروایا تو ان پہ کروا دیتے ہیں پرچہ. بسم اللہ. عمران خان نے پرچہ کہاں سے, یا فواد چودھری نے کے اوپر پرچہ کیسے بنتا تھا؟ یہ وہ سارے حربے ہیں جو یہ حکومت استعمال کر رہی ہے. تو اس پہلوی بادشاہ نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے, اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ایک بہت بھیانک فورس کھڑی کی تھی. ساواک اس کا نام تھا. دنیا میں اب تک جو بدترین فورسز آئی ہیں ان میں سے ایک تھی ساواک. اس نے اس بدترین فورس سے اپنے مخالفین کو کچلنے کی کوشش کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. بالآخر رضا شاہ پہلوی, اس کا خاندان, اس کا تخت, سب کچھ ختم ہو گیا. آج دنیا یہ تک نہیں جانتی کہ رضا شاہ پہلوی کی اولاد زندہ ہے یا مردہ ہے. اس کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں نہیں ہیں, مر گئے ہیں, زندہ ہیں, کہاں ہیں؟ اگر موجود ہے تو وہ ایران کے اندر وہ اپوزیشن جس نے رضا شاہ پہلوی کے تخت کھولتا تھا, وہ آج حکومت قائم ہے, نظام موجود ہے. فرانس میں جب انقلاب آیا تو فرانس کا جو آخری بادشاہ تھا لوئس 16 اور جس کی اہلیہ میری انطوائنٹ, ان دونوں نے اپنی قوم کو دبانے کے لیے اور ظلم کرنے کی انتہا کی. جب وہاں انقلاب آیا تو لوگ نکلے اور انہوں نے لوئس 16, میری انطوائنٹ اور اس کے بیٹے کو پکڑا, گھسیٹ کے محل سے باہر لے کر آئے. میں نے وہ محل دیکھا ہے. اس محل سے باہر لے کر آئے, شتو دو ورسائے اس کا نام ہے, اور لا کے اس کو پیرس میں گلٹینائز کیا, جہاں پہ انہوں نے چکی لگا رکھی تھی, جہاں لوگوں کے سر قلم کیے جاتے تھے. آج لوئس 16 کا خاندان کہاں ہے؟ دنیا کی بہت بڑی بادشاہت کا وارث تھا وہ. جو ظلم اور فاشزم یہ حکومت کر رہی ہے لوگوں کے اوپر, صحافیوں کے اوپر. فاشزم کبھی کامیاب نہیں, یاد رکھیے گا. کوئی ایک سٹیٹ مجھے بتا دیں دنیا میں, ایک سٹیٹ, دنیا کے 192 یا 93 ملک اقوام متحدہ, ان میں سے کوئی ایک ملک ایسا بتا دیں جہاں فاشزم موجود ہو, قائم ہو, دائم ہو, یا کوئی فاشسٹ رجیم. فاشزم تو ہوتا رہے گا لیکن فاشسٹ رجیم کوئی قائم. میسولینی تباہ و برباد, صدام حسین تباہ و برباد, معمر قذافی تباہ و برباد, حسنی مبارک تباہ و برباد, بے شمار نام, اس سے پیچھے چلے جائیں تاریخ میں. یہ حکومت جو فاشزم کر رہی ہے مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے, سمیع ابراہیم, امیر عباس, عمران ریاض خان, کوئی بھی ہو, ہماری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن ہمیں حق حاصل ہے نا اپنی بات کہنے کا. ہمیں غلط بات کہنے کا بھی حق حاصل ہے. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے, اسٹیٹ کو حق حاصل نہیں ہے کہ مجھے سبق پڑھائے. اسٹیٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا لے کے, ہنٹر لے کے مجھے یا کسی کو ہانکے اور کہے کہ یہ نہیں بولو اور یہ بولو. یہ اسٹیٹ کو دنیا میں بھی حق حاصل نہیں ہوتا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میں بار بار کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب, آپ کی پارٹی بار بار اقتدار سے نکلی ہے, کبھی آپ کو آپ کے اقتدار کو عروج نہیں ملا. آپ بھول گئے؟ آپ بھول گئے کہ آپ نے بار بار زوال دیکھا ہے؟ کیا آپ پہلے بچا سکے اپنا اقتدار جو اب آپ یہ حربے استعمال کر کے اپنا اقتدار بچا لیں گے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی نہیں یہ تو حکومت نہیں کر رہی ہے, کوئی اور کر رہا ہے, تو جواب دینا حکومت. ہم تو حکومت سے پوچھیں گے, اور بھلے کوئی بھی کرتا رہے, ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے, ہم حکومت سے سوال کریں گے. ہمیں حکومت جواب دے گی یہ سب کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. عید منائیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ان تمام لوگوں کو جو ظلم کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ آپ کو تمام ظالموں سے, حاسدوں سے, شر پسندوں سے, ایذا رساؤں سے, منافقوں سے محفوظ رکھے.